ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس ما آتاهم الله من فضله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ساری تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے نام کی جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کنیزان سیدہ آزاداران سید شہداء، ان غریبوں کے دامن میں یہ دو راتیں اور ایک روز باقی رہ گیا کہ جس عظیم ترین شہید اور جس عظیم ترین مہمان کے آنے کی ہمیں تیاری سبق مہینوں سے کر رکھی تھی، اور جس کی ضیافت ہم نے چند خلوص آنسوؤں کے ساتھ کی، کیونکہ سوائے اس کے ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں کہ اپنے مولا کو پیش کریں. وہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور یہ احساس ہم سب کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے کہ جس کے آنے کا انتظار سال بھر کیا تھا، اسے جانے کیسے تھے. کتنی تیزی سے یہ ایام نکل گئے کہ صبر و مہینے کتنی تیزی سے اپنے دامن کو سمیٹ کر ہم سے چھوٹ گئے. سمجھ میں نہیں آیا، اور اب جب کہ مولا جا رہے ہیں تو ایسا احساس ہو رہا ہے کہ کچھ بھی حق کے دنیا ادا نہ کر پائے. لیکن عزیزان گرامی، یہ جو چند مجالس ہمارے دامن میں رہ گئی ہیں، ان میں کوشش ہمیں یہ کرنی ہوگی کہ خضوع اور خشوع سے اس عبادت کو انجام دیں کہ انشاءاللہ بقی سے آنے والی مسیبہ اور شام سے آنے والیاں ہم سے راضی ہو کر جائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. عزیزان گرامی، میں نے آج جس آئے مبارکہ کا انتخاب کیا، اور انشاءاللہ کہ جو ہمارے لیے آج کی اس تقریر کے روحانی رزق میں سر چشمہ فیض رہے گا، اللہ نے اس آیت میں ایک عجب انداز اپنایا کہ اللہ نے یہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس ما آتاهم اللہ من فضلہ، کہ اگر لوگ حسد کرتے ہیں تو کیا کریں، ہم نے اپنے فضل سے جس کو چاہا اسے عطا کیا. کس کو عطا کیا؟ فقط آتینا آل ابراہیم کتاب والحکمہ، کہ ہم نے عطا کیا آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت. وآتینا ملکا عظیم، اور ہم نے عطا کیا اسے ملک عظیم. تو کون ہے آل ابراہیم کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے. دیکھیے جو پہلا حصہ ہے آیت کا، اس کو تو ہم تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ٹانگ لیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ایسا طلسمات ہے، انسان اگر اسے سمجھ جائے کہ فضل صرف وہی ہے کہ جو وہ عطا کرے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں. اور اگر وہ کسی کو عطا کرے تو اس سے حسد نہ کر کے اس کے جیسا بننے کی خواہش اور دعا کرنا چاہیے، اور اگر نہ ہو تو اس کی برتری کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے کہ فضل اللہ نے عطا کیا. اور اللہ کہہ رہا ہے اب یحسدون الناس، اگر لوگ جلتے ہیں تو جلا کریں. بھئی یہ اردو کا جملہ نہیں ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے، بہت صریح زبان ہے کہ اگر حاسدین حسد کرتے ہیں تو کیا کریں.
فضل سے عطا کیا. کیا عطا کیا؟ کہ ہم نے آل ابراہیم کو عطا کیا کتاب اور حکمت، اور اس قدر عطا کیا کہ دوبارہ لفظ آتینا آ گیا، وآتینا ملکا عظیم، اور ہم نے ملک عظیم عطا کیا. دیکھیں اللہ اپنے ساتھ اس لفظ عظیم کو رکھتا ہے، اللہ اپنے عرش کے ساتھ اس لفظ عظیم کو رکھتا ہے. اللہ نے یہاں پر کسی ملک عظیم کی طرف اشارہ کیا. توجہ ہے کہ کسی ملک عظیم کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ ملک عظیم ایسا ہے جو کسی دور کا نہیں ہے، کسی علاقے کا نہیں ہے، کسی وقت کا نہیں ہے، کسی بھی کنڈیشنز کی وجہ سے وہ نہ بن سکتا ہے نہ بگڑ سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ملک عظیم عطا کیا. اور کس کو عطا کیا؟ ظاہر ہے کہ جب ملک عظیم ہمیشگی والا ہے، جب ملک عظیم خلودگی والا ہے، تو جس کے حوالے کیا وہ بھی ہمیشگی والے ہیں، وہ بھی خلودگی والے ہیں. اگر ملک عظیم ہے تو جس کے حوالے کیا وہ بھی عظیم ہے. جس کے جس کے حوالے اللہ نے ملک عظیم کیا، ظاہر ہے کہ وہ اسی معیار پر ہے. بلکہ ایک بات کہوں کہ عطا جو کی جاتی ہے وہ بہرحال کم ہوتی ہے اس سے کہ جس کو عطا کیا جائے. تو اللہ بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ اگر لوگ جلتے ہیں تو جلا کریں. تو لوگ الگ ہے، آل ابراہیم الگ ہے، حسد الگ ہے، ملک عظیم کا اختیار الگ ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا، تم چاہو جو کرو. تو بڑے بڑے بیٹی پناہ بن گئے، بڑے بڑے ذل حق بن گئے، بڑے بڑے خلیفۃ المسلمین بن گئے، لیکن علی ابن ابی طالب ایک ہی ہے جو امام جو ہے. تو عزیزان گرامی اب ذرا یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے عطا کیا کیا. اللہ نے عطا کی کتاب اور حکمت. بھائی ضد کر کے بھی کوئی اس بات کو قرآن مجید سے نکال دے کہ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کوئی ہے جو یہ کر کے بتائے کہ جس کو اللہ نے یہ چار چیزیں عطا کی ہیں، کہ وہ کون ہے کہ نفس کا بھی تزکیہ کرے گا، آیات بھی پڑھ کر سنائے گا، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے گا. کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے گا. توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ یہ جو آخر کی چند مجالس ہیں اس میں انشاءاللہ پوری توجہ رہے، اور جو فونز پہ کسی بھی ایمرجنسی کی وجہ سے ہے انشاءاللہ کہ یہ کال جلدی ختم ہو جائے گی. امید ہے مجھے اس درود کے فوراً بعد پڑھ لیں. مجھے رکنا نہیں، بس اس بات کو واضح کروں انشاءاللہ. بے شک کہ میرا خطاب ہمیشہ افسر اور کمسن کے لیے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہوتا ہے. میرے بزرگ جو یہاں بیٹھے مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں. میں نے ان کی انگلیوں کو پکڑ کے، ان کے دامن کو پکڑ کے سیکھا جو سیکھا، اور جو بھی کچھ آپ کے سامنے حاضر ہے اس سے قبول فرمائیے گا. جہاں تک سینہ گلا میرا ساتھ دینا چاہ رہا ہے وہاں تک انشاءاللہ کوشش کروں کہ حتی الامکان نبھا جاؤں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس پریشانی سے آپ دو چار ہم بھی ہیں، تو اس مجلس میں مل کر دعا کریں کہ جب طبیب کے گھر آ گئے ہیں تو انشاءاللہ فرض سے جب اٹھے تو اپنا طب لے کر اٹھے، اپنا علاج لے کر اٹھے. اللہ نے کہا کہ حاسدین اگر حسد کرنا چاہتے ہیں تو حسد کیا کرے. ہم نے تو آل ابراہیم کو دے دیا تو سمجھ میں آیا کہ آل ابراہیم سے لوگوں نے حسد کیا. امام باقر علیہ السلام طالب علیہ السلام کے اقوال میں سے ایک قول کو اٹھا کر بڑھایا بلکہ اور وضاحت کر دی کہ آقا نے یہ فرمایا تھا. بھائی پہلے امام نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ہی وہ آل ابراہیم ہیں کہ جن سے حسد کیا گیا، ہم ہی وہ ہیں کہ جن سے حسد کیا گیا، ہم ہی وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے کتاب اور حکمت دی، ہم ہی وہ ہیں. بھائی کتاب کیا ہے؟ وہ کہ جو لکھی ہوئی شکل ہے. حکمت کیا ہے؟ کردار. تو حسبنا کتاب اللہ کہہ لینے والوں کے لیے کبھی بھی کردار نہیں کافی پڑا.
کتاب تب کافی پڑے گی جب کردار اس کے لیے کافی پڑے گی. تو عزیزان گرامی کتاب اور حکمت ہمیشہ یونانیمسلی ساتھ ہیں، ان کو کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا. تو عزیزان گرامی اب ذرا دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آل ابراہیم کو اپنے فضل سے کتاب اور حکمت عطا کی. بھائی اس کے علاوہ اللہ نے کہا وَآتَيْنَا مُلْكًا عظیم. کیا دے دیا ہم نے؟ ملک عظیم. ایسا اختیار ہے، ایسا اقتدار ہے کہ جس پر کبھی بھی ظرف زمان یا ظرف مکان حاوی نہیں ہو سکتے. ٹائم اور سپیس کے کنسٹرینز اس پر حاوی نہیں ہو سکتے. اگر ہوتے تو آپ جو عریضے لکھتے ہیں اس کو کہ جو 1200 برس سے غیبت میں بیٹھا ہے اس کو یہ خط کیسے پہنچ جاتے، وہ جوابات کیسے ملتے. فرمایا کہ ہم ہی آل ابراہیم میں ہم سے ہی لوگوں نے حسد کیا اور ہمیں ہی اللہ نے کتاب اور حکمت دی، ہمیں ہی ملک عظیم دیا. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اپنی ابا سے نکال کر 2 سو کی جو بھی روٹیاں کھا رہا ہے وہ مشکل، اس کے پاس کون سا ملک عظیم ہے؟ یہ ملک عظیم یہ ہے کہ جس کے اندر عالمین میں ظاہری اور باطنی طہارت ہے، اس کے دل پر ان کا راج ہے. یہ ہے وہ ملک عظیم جو کبھی نہیں جا سکتا. ملک عظیم یہ ہے کہ جس کو اللہ نے کہا کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوا اس کے کہ جو ہم چاہتے ہیں. ملک عظیم یہ ہے کہ یہ عمل انجام دیتے جائیں اور آیات ان کے پیچھے پیچھے آتی جائیں. ملک عظیم یہ ہے کہ ان کے گھر سے اگر روٹیاں عطا کی جائیں تو زمین سے جاتے جاتے جو کے آٹے کی روٹیاں آسمانوں پر پہنچے اور آسمان پر فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے، ان کی غذا تسبیح اور نور ہے. بھائی یہاں حقیقت اور تھی، وہاں حقیقت اور ہو گئی. یہ ملک عظیم ہے. درود پڑھنے میں یہ وہ ملک عظیم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آل ابراہیم کو دیا. کہ آل ابراہیم کون ہے؟ ذرا دیکھ لیں. حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے پایا کہ یہ میرے نام پر اور میرے نام کی تصویر پر مویشی دینے کو تیار ہے، سب کچھ دینے کے بعد زندگی بھر کی غلامی کرنے کو تیار ہے. ذرا رسپونڈ کریں کہ مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی یہ پتا ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے دیکھیں بچوں کو نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچوں کو نہیں معلوم ہے تو ان تک بھی چند باتیں پہنچ جائیں. ارادہ یہ ہے. تو اللہ نے جب دل کو ٹٹول کر دیکھا تو دیکھا کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ مجھ سے بے لوث محبت کر سکتا ہے، بے پناہ بے انتہا محبت کر سکتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اب امتحان پہ ڈالوں گا، اولاد کے لیے دعا مانگو اور مانگتے رہو. زندگی کی 9 دہائیاں نکل جائیں لیکن تمہارا کوئی وارث نہیں آئے، اور جب آئے اور اس سن بلوغ کے نزدیک ہو کہ جسے دیکھ دیکھ کر تمہارا جی موٹا ہو جائے، کہ دل خوش ہو جائے کہ میرا لال پروان چڑھنے والا ہے، اس کے بارے میں کہے کہ لے کر آؤ اور قربان کر دو. غنیمت جانیے کہ دعا آ گیا، ورنہ امت پر بڑی بھاری پڑتی ہے. ایسا ہی ہے. تو عزیزان گرامی اللہ نے دمبے سے اس کو ایکسچینج کیا اور کہا کہ بہت خوش ہو گئے ابراہیم ہم تم سے. انی جاعلک للناس اب یحسدون الناس انی جاعلک للناس اماما. جو تم سے حسد کرتے ہیں ان کا امام بنا دیا، ان پر سبقت دے دی. اب ابراہیم تمہارے ظرف کو ہم نے ٹٹول کر دیکھا کہ تمہارے اندر یہ ظرفیت ہے، یہ کیپیسٹی ہے، یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے کہ جو سب سے زیادہ عزیز ہے تم کو، تم اس کو میرے ایک کہنے پر قربان کرنے کو تیار ہو. وہ بھی کسی حادثے سے نہیں، اپنی مرضی سے، اپنے ہاتھوں سے تیار ہو گئے. تو جب اس ظرف کو ٹٹول کر دیکھا تو عہدے میں تھوڑی سی بڑھت کر دی. کہا ابھی تک تم خلیل تھے، ابھی تک تم نبی تھے، اولو العزم پیغمبروں میں تھے، صاحب شریعت ہو، صاحب امت ہو، تمہارے 2 بیٹے ہیں نبی بنے گے، کافی نہیں ہے. انی جاعلک للناس I'm proud of you. اچھا کام کیا ابراہیم. فوراً آگے بڑھے. وہ من ذریت اعلیٰ لا ینال عہد الظالمین. ملے گی امامت لیکن ظالم کو نہیں ملے گی. ملے گی امامت لیکن ظالم کو نہیں ملے گی. عزیزان گرامی کبھی نہ سمجھ میں آتا کہ آل ابراہیم میں سے کون ہے کہ جن کے پاس کتاب اور حکمت اور ملک عظیم ہے. اگر سورہ آل عمران کی ایک اور آیت نے اس کو بڑھ کر سمجھایا نہ ہوتا کہ جہاں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا
وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ ہم نے آل عمران تفصیل طلب ہے، اور میری تو اتنی حیثیت بھی نہیں اپنی لا علمی کا، میں یہی اقرار کر رہی ہوں، لیکن کوشش کر کے بھی میں اتنے وقت میں اس کو نہیں نبھا پاؤں گی، لہٰذا اس میں جانا نہیں چاہتی، بس اتنا سن لیجیے کہ اللہ نے دو کا استفا کیا۔ استفا سمجھتے ہیں کسی چیز کو پسند کر لینا، کسی چیز کا انتخاب کر لینا، کسی چیز کو انوائنٹ کر دینا، کسی چیز کا ایسا انتخاب کرنا، لیکن ہم اور آپ چوز کر سکتے ہیں، انتخاب کر سکتے ہیں، ہم استفا نہیں کر سکتے، استفا خدا کرے گا۔ ہماری نظر ہر چیز نہیں جانتی، اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہو سکتا ہے دل میں کوئی نیاز مندی ہو سکتا پسند ناپسند کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے سمجھ آڑے آ جائے، نہیں معلوم ہے، لمیٹیشنز ہیں ہمارے، حدود ہیں ہمارے، لیکن اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو استفا، اور جب استفا کرتا ہے تو اس کو بناتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا ہے آپ کے سامنے کہ اللہ نے استفا کیا، دو کا آل کے بغیر، دو کا آل کے سمیت، کہ آدم کا استفا کیا، سب سے پہلا ہادی، سب سے پہلا انسان بنایا، نوح کا استفا کیا کہ آدم ثانی بنایا۔ عزیزان گرامی، پھر آل ابراہیم کا ذکر آیا، اور آل ابراہیم دیکھیں کہاں سے کہاں تک چلی ہے کہ جناب اسحاق کی نسل آ کر جناب عیسیٰ پر رک گئی، جناب اسماعیل کی نسل ہوئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جناب قلاب، پھر حسین، پھر عبد مناف، پھر جناب ہاشم، پھر جناب عبد المطلب، اور وہاں سے جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب، ٹھیک ہے نا۔ پھر بھی اگر فیصلہ کرنا ہے تو اللہ نے اور نیرو کر دیا اس کو، وآل عمران علی العالمین، کہ آل عمران علی العالمین۔ بھائی تاریخ کے دامن میں 3 اہم عمران ہیں، سنیں گے انشاءاللہ، 3 اہم عمران ہیں۔ ایک کہ جو موسیٰ کے بابا ہے، جن کی آل ہو بھی تو یہودی ہے، استفا اللہ نہیں کر سکتا۔ ایک مریم کے بابا ہے کہ جن کی نسل آ کر عیسیٰ پر ختم ہو گئی، اور ایک علی بن ابی طالب کے بابا ہے۔ علی بن ابی طالب کے بابا ہے عزیزان گرامی، کہ جن کی نسل میں اللہ نے یہ کمال رکھا کہ فرش پر سادات دنیا کے کونے کونے میں، اور عرش پر ایک بیٹا دائمی حیات ہوئی ہے، کہ جب وہ چاہے گا تو وہ ایک دن پڑھنے لگا۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز کسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا ہے کہ اسی سلسلے کے ایک امام کا ذکر آج کرنا ہے۔ ذرا ذرا آپ کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے پلیز، اور ایک درود پڑھ لیجیے مل کر، بہت گنجائش ہے۔
सका, बावजूद इसके कि उनकी तलवार के जोर पर मुसलमानों को माल गनीमत मिलता रहा, बावजूद इसके कि 84 जंगों में आपने अपने दम पर इस्लाम का परचम बुलंद रखा, बावजूद इसके कि लोगों ने जब आपकी जीत को मोहम्मद मुस्तफ़ा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे इसलिए जीत गए, तो समझ में आया कि सुल्तान नसीरा की वजह से इस्लाम की फौज जीती है। तो उनके जाने के बाद भी 3 जंगों को बहुत बड़ी फौजों से आपने जीत कर दिखाया। हमें बहस इससे नहीं अज़ीज़ान ग्रामी, हम तो जानते हैं कि हमारे मौला के होते हुए कोई ठहर नहीं सकता, वो ठहर नहीं सकता, कोई भी नहीं ठहर सकता अज़ीज़ान ग्रामी। तो हम ये जानते हैं, तो जिसने 84 जंगों में मारे का सर किया है उसका लक़ब भी अस्करी नहीं है, वो भी अस्कर वाला नहीं कहलाता है। अल्लाह ने उठाकर इस लफ्ज़ को सरकार हसन अस्करी के लिए रखा। کہ ان کے بابا کے لیے بھی واقعہ ملتا ہے، ان کے لیے بھی عزیزان گرامی، تو متوکل نے اپنی فوجیں دکھانے کے لیے انہیں جب بنایا، واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، صرف اشارہ کروں گی، ایک مطلب ہے جس کو پیش کرنا چاہتے ہیں، فرمائیے کہ جب بلا کر اپنی فوج کو دکھایا، 90,000 سپاہی تھے کہ جن کا ارے تھا، جو صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، لائن آف ڈیفینس 90,000، اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے 85,000 بھاڑے کے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بھاڑا دے کر، پیسے صرف کر کے، لوگوں کو لالچ دے کر دنیاوی ملک حاصل کیا جا سکتا ہے، ملک عظیم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان گرامی کہا کہ دیکھیے ہماری فوجیں، آپ معائنہ کر لیجئے۔ تو جب معائنہ کرنے کے لیے آپ لوگ پہنچے وہاں پر، تو اس کو یہ لگا کہ ہیبت بہرحال طاری ہو جائے گی، بھائی ان کی بیٹیوں کے لیے یہ القاب آتے ہیں، یہی ساتھ پہ رہبر ہے ہمارے کہ جن کی بیٹی جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، اس کی طہارت کی ہیبت ایسی ہے کہ اسے بی بی ہیبت کہا جاتا ہے، تو ان کے گھر کی بیٹیوں کا یہ عالم ہے، امام کیسے ہوں گے عزیزان گرامی؟ اس نے کہا کہ آپ میرے فورسز کو دیکھیں، اپنی ہیبت طاری کرنا چاہتا ہے، تو جب دکھا چکا اور اسے اطمینان ہو چکا کہ جو بیسٹ پاسبل ڈسپلے تھا وہ ہم نے کر دیا ہے، تو میرے مولا نے کہا کہ آسمانوں کی طرف جائے، اور صف در صف آسمانوں میں ہتھیاروں سے لیس لوہے کی زرہ پہنے ہوئے جو فرشتے نظر آنے لگے نا، ایک صورت والے، تو انہیں یاد آ گیا وہ جنریشنل ٹراما، یہ جو بدر میں ان کے بزرگوں کو ہوا تھا، کہ جب 5,000 فرشتے علی ابن ابی طالب کی صورت لے کر زمین پر آ گئے تھے۔ تو سارے گرامی توجہات اس طرف ذرا رکھیں کہ اللہ نے ایسا کمال ان کو دیا۔ دیکھیں آج ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے، ہم بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی بھی یہ سوال کرے کہ آپ جو خط لکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں جو بھی انک ہے یا جو بھی جس بھی چیز سے آپ لکھ رہے ہیں وہ پانی میں بہرحال سوئل ہو جاتا ہے، کہاں سے خط پہنچتے ہوں گے، کہاں جانور اسے نکلے پھر پہنچائے، کیسے پہنچے۔ عزیزان گرامی ایک شخص تھا کہ جس نے ہمارے 11ویں رہبر کا امتحان لے لیا، یہی تو بدبختی کی زمانے میں کہ امتحان لینے کے لیے خط لکھا کہ جس پر اس نے صرف اپنے ارادے کے الفاظ لکھے تھے، اپنے صرف ارادے کے الفاظ لکھے، نہ اس نے کوئی نشان بنایا، نہ اس نے کوئی انک استعمال کی، نہ اس نے کوئی روشنائی استعمال کی، بس جو ارادہ اس کا تھا کاغذ کو لیا، کہنے والے نے کہا کہ لکھ ڈال جو لکھنا چاہتا ہے، دیکھ بھی کہ ہم کیسے الفاظ کو پڑھیں گے، کہا نہیں میں نے بس سوچ لیا ہے، جا کر دے دو، کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ جب امام کے سامنے اس کاغذ کو پیش کیا گیا تو پورے خط کا مضمون آپ نے بتایا، لکھنے والے کا نام بتایا، اس کے باپ کا نام بتایا، اس کے دادا کا نام بتایا، اس کی ماں اور اس کی ننیال کے تمام لوگوں کے نام جب بتا دیے تو یہ گھبرا گیا، کہا آپ کو کیا کسی نے مخبری کر دی تھی، کہا آپ کو کسی نے مخبری کر دی؟ امام نے جواب دیا اللہ نے ہمیں ملک عظیم بتا دیا۔
मालूम हो गया माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन बैठने का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि एक ने सबको बुलाया है, तो इंशाल्लाह आगे चल के वाले संभालेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब सही चीज़ मुंतकिल करने का जिम्मा हमारा है। अल्लाह हमारे बच्चों को सदमात हादसात से अज़ीज़ान ग्रामी अलैहिस्सलाम का जिक्र है तो सुने। एक वाक़या में पेश करूँ इसलिए कि और नहीं लगाना ठीक है कि कहत पड़ा हुआ है, 3 साल गुजर गए और किसी सूरत राहत नसीब नहीं होती कि लोगों ने देखा कि ईसाइयों का एक काफिला गुजर रहा है। ज़ाहिर परेशान थे किसान, उन्होंने बताया कि क्या मसला नहीं है। तो ईसाई राहिब ने एक मरतबा दुआ के लिए हाथ उठाया, तो जैसे ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाया, आसमान में जितने अब्र बारिश थे सारा के सारे जमा हो गए, जितने बादल थे सब आ गए। लोगों ने देखा क्या हुआ, ईसाई राहिब है, कैसे इसके कहने से इतने सारे बादल जमा हो गए। बेचारा मुसलमान, उसका ईमान तो मुज़ाया हो जाता है। कमज़ोर इमारतों का कुछ नहीं हो सकता, जिसके फाउंडेशन में अली वलीउल्लाह न हो, वो इमारत कहाँ से ठहरेगी? जिसे बुक्स का दिमाग खा चुका हो, जिसे गफलत और जहालत ने कमज़ोर कर डाला हो। जैसे ही देखा कहने लगे बहुत अच्छा है। भाई अगर बर्रे सगीर में ये वाक़या हुआ होता तो उसके मरने के बाद उसका मज़ार बना देते, लेकिन मौका नहीं मिला। इसलिए लोग कहने लगे कि इस मसले का हल करना होगा। भाई जिसके पास थे सारे मुसलमान, जिसके अंडर पे थे, जो अपने आप को खलीफा कहता था, परेशान हो गया। कहने लगा अगर ये इस मजहब से बाहर निकलेंगे तो मैंने कंट्रोल कैसे करूँगा? फिर इनके सारे रेवेन्यूज, इनके सारे टैक्सेस जाएंगे ईसाई राहिबों के पास। मजहब से किसको क्या लेना देना? मुसलमान की किस्मत से किसी को क्या लेना देना? अगर फिक्र होती आखिरत की तो सकीफा होता क्यों? दुनियावी हुकूक भी ले लिए, ऐसा क्यों किया जरा सोचिए। इसलिए कि नजर उन चीजों तक ही है कि जो है नजर, वो बसीरत इनके पास नहीं है। तवज्जो है आपकी? तो अज़ीज़ान ग्रामी बहरहाल मसले का हल ये निकाला गया कि हसन अस्करी से कहो कुछ ना कुछ मसले का हल निकलेगा। कहा कि आज नहीं, फला दिन फला मकाम पर जमा होना, हम देख लेंगे, चलेंगे। आका निकले तो आपको मालूम है कि साथ साथ अल्लाह की मशीयत चल रही। रहमतुल लिल आलमीन का वारिस, मौलाए कायनात का वारिस जब मंजर आम पर आया तो एक मरतबा सामने से ईसाई आया। भाई ईसाई ना, मेरा ख्याल है मुबाहिला ठीक से जानता नहीं था, जब ही आकर दुआ के लिए हाथ उठा देता है। अगर उसने मुबाहिला की हिस्ट्री पढ़ी होती तो उसे मालूम था इनका आ जाना काफी है, सिर्फ इनका आ जाना काफी है। मेरे मौला ने कहा, उससे कहो हाथ उठाकर दुआ मांगे। जब हाथ उठाकर दुआ मांगी तो मेरे मौला ने कहा कि इसके दोनों हाथों के दरमियान जो शय है उसे ले। जैसे ही लिया, सारे 12 रहमत वापस चले गए। लोगों ने कहा फर्जंदे रसूल ये क्या था? कहा किसी नबी की हड्डी है कि जिसको हाथों में वो इस तरह दबाकर दुआ मांगता है, और जब वो ज़ेरे आसमान आती है तो अल्लाह की रहमत इस तरह से आसमान पर छाती है कि बादल नजर आने लगते हैं। कहा अब इससे कहो दुआ करें। अब जो दुआ की तो कोई बादल नहीं आया, आसमान बिल्कुल साफ था। और फिर मेरे मौला ने कहा कि अच्छा, इसे ले जाकर इस हिस्से को दफन कर दो, किसी अल्लाह के वली के जिस्म का हिस्सा है। अज़ीज़ान ग्रामी, और उसके बाद खातमुन नबीय्यीन का गोश्त और पोस्ट दिया हुआ। जब उसने ज़ेरे आसमान हाथों को बुलंद किया तो बाराने रहमत आई। लेकिन खुदा की कसम कि ये सिर्फ नेक मुत्तकी साले बंदा नहीं है अल्लाह। अगर इसका मुल्क अजीम न होता तो ये बादलों से गुफ्तगू ना करता। अगर इसका मुल्क अजीम ना होता तो ये ना बता पाता कि फला बादल किस मकाम पर जाएगा। अगर इसका मुल्क अजीम ना होता तो गड़गड़ाता हुआ हर बादल नीचे आकर सलामी न पेश करता। हर का आना ये बताता है कि सबका इमाम है और हर कोई अपने इमाम के हक से वाकिफ है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, जब उनके हक का पानी आया तो मेरे मौला ने कहा कि अपने अपने घरों को चले जाओ। और उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई कि जिसकी वजह से कहत जाता रहे। बस मैं बात को समझती हूँ। आपके सामने
آقا کے ایک معجزے کو پیش کر رہے ہیں، اختصار سے وقت کافی ہو چکا ہے، آپ نے بڑی محبت سے سنا۔ 2.25 مہینوں سے آپ نے اپنی ہر پریشانی اور ہر ذمہ داری کے باوجود حتی الامکان کوشش یہ کی ہے کہ عزاداری کو محبت سے کریں، سچائی سے کریں، خلوص سے کریں۔ امام کے زمانے میں ایک خاتون تھی کہ جس کا اکلوتا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ ویسے قریے میں رہتی تھی کہ جہاں وہ واحد تھی کہ جو اہل بیت کی چاہنے والی تھی، باقی سارے وہ تھے کہ جن کو نہ ان کے معصوم ہونے پر یقین تھا، نہ ان کے اعجاز پر یقین تھا۔ تو جب اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور وہ رونے لگی، پریشان ہو گئی، تو لوگوں نے ایک مرتبہ آ کر اس سے تانے کسنے شروع کیے کہ جس سے اتنی محبت کے دعوے کرتی ہے اس سے جا کر کیوں نہیں کہتی کہ تیرے بیٹے کو زندہ کر دیں۔ جب حسن عسکری کے پاس جا، باہر وہ ایسے کہہ رہے تھے، اس کے دل میں ایک عجیب سی سوزش شروع ہو گئی کہ ایک تو اللہ نے اولاد مجھ سے لی، اس پہ سے یہ میری محبت پر تانے کس رہی ہوں۔ اس نے لوگوں سے کہا میری بس اتنی مدد کرو کہ میں اپنے لال کو اپنے امام تک پہنچا دوں۔ کچھ تھے ہمدرد اس کے آگے آئے، اس کے لاشے کو اٹھایا، جوان بیٹا ہے۔ جب پہنچی امام کے حضور تو امام نے کہا کہ اگر میری محبت میں تم نے تانے سنے ہیں تو دل چھوٹا نہ کرو، جسے لے کر آئی ہو لوگوں اسے زندہ کیا ہے۔ اور آپ نے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نہیں تھا کہ وہ زندہ ہو بیٹھا، اور جب وہ بیٹھ گیا تو اس عورت نے واپس جا کر اپنے قریب کے لوگوں سے یہ کہا کہ جب اللہ نے مجھے امتحان میں مبتلا کیا تو تم لوگوں نے مجھے اہل بیت کی محبت پر تانے کسے کیا۔ یاد رکھو کہ جو بھی ان سے محبت کرتا ہے وہ اس سے کبھی غافل نہیں ہوتی۔ اور عزیزان گرامی، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مشکل بڑی ہو یا چھوٹی، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان کے در پر آ کر فریاد کریں، اور کبھی کبھی تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ غیب سے مدد ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بس میں نے بیان کو سمجھا۔ 7 ربیع الاول کی یہ تاریخ میرے مولا کی شہادت کی شب ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ ہمارے آئمہ معصومین کو زہر دیا گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ جیسے پہلے حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے تھے، اسی طرح جب امام حسن عسکری نے خون کی قے کی تو جگر کے ٹکڑے باہر آئے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس وقت میرے امام کے پاس کوئی نہیں تھا۔ میرے امام کا ایک غلام ہے کہ جس کا نام ہے عقیل۔ ہمیں بحث اس سے نہیں کہ کھانے کی کس چیز میں زہر دیا گیا، ہمارا سوال یہ ہے کہ جو محسن کائنات ہے اس کے ساتھ یہ کیا کیوں جائے۔ جب آپ جوانوں کا ماتم کرتے ہیں تو 28 برس کے سماپ کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ جسے امت نے بھری جوانی میں کر دیا ہے۔ عقیل سے میرے مولا نے کہا کہ کچھ دیر کے بعد تم دیکھو گے کہ میرے ناخنوں سے خون نکل گیا، کچھ دیر کے بعد تم یہ دیکھو گے کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون بہا۔ تیار رہنا، میرا بیٹا آئے گا، میرا غسل و کفن کرے گا، میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ کی گریہ کی صدا بلند ہوئی، مجلس عزا مقبول ہوتا گیا انشاءاللہ۔ نہیں معلوم سال آئندہ کون اس فرش پر بیٹھ سکے، نہیں معلوم ہم میں سے جس کے لیے یہ سال آتا ہے۔ کوئی طریقہ تو نہیں جاننے کا، لیکن ایک وسیلہ ہے دعا کا کہ ہم یہ کہے پروردگار حیات دینا، صحت دینا،
मोहलत देना, असबाब देना, सिर्फ इसलिए कि हम गम हुसैन में आंसू बहा सकें। नहीं अभी आपने मुसलसल 2 महीनों से गिरिया किया, आंखें थक गई, दिल खाली हो गया, ये मादी ज़र्फ मुतहम्मिल नहीं इस गम की शिद्दत। और सच्ची बात तो ये है कि हम में से कोई वैसे गम कर ही नहीं सकता। इस गम का वारिस तो सिर्फ वो है कि जो पर्दे गरब में बैठा हुआ है। हम तो बस कुछ देर के लिए फर्श पर आते हैं और अपना पुर्सा पेश करके चले जाते हैं, लेकिन आज हाथों को जोड़ करते हैं मौला, आज खास पुर्सा पेश करना है आपको, आपकी यतीमी पर हम पुर्सा पेश करते हैं मौला। अपनी गरीब नफीसों का पुर्सा कबूल कीजिए। हम गरीबों के दामन में सिवा कुछ पुरखुलूस आंसुओं के और कुछ भी नहीं है। आज़ीज़ा ने ग्रामी कैसे बयान करूं कि जब मेरे मौला के जनाजा तैयार कर दिया गया, कि जब मेरे मौला के जनाजे को तैयार कर दिया गया, मेरा दिल कहता है मेरे मौला का दिल उस वक्त करबला की तरफ मुड़ा होगा, अपने जद को देख कर कह रहे होंगे, अपने जद को सलाम पेश करके कह रहे होंगे कि मौला ए मेरे जद, ए अबाबिल्लाह हुसैन, मेरा बेटा आ गया मेरे हुस्न को फन के लिए, मेरा बेटा आ गया मुझे दफनाने के लिए। लेकिन आपका बेटा के जो करबला में मौजूद था, जो 24 बरस का बगैरत नौजवान था, उसे ये मोहलत नहीं थी कि आप आहिस्ता आहिस्ता हौसला करके सुनिए, उसे ये मोहलत नहीं कि जब मेरा मौला आया है ना तेरा मोहल्ला पर, तो बनी असर के लोगों ने देखा कि कोई सब्ज़ अमामा पहने हुए आ रहा है, चेहरे पर नकाब है, चेहरे पर नकाब है। एक मरतबा बनी असर के लोगों ने देखा रेत के टीलों के पीछे छुप कर, पहले इंतजार किया कि देख लें कि कौन आ रहा है, कहीं यजीद की फौज का कोई कार्यक्रम तो नहीं। जब देखा ना कि जा बजा बैठ कर गिरिया कर रहा है, जब ये देखा ना कि हर मकाम पर बैठ कर रो रहा है, समझ गए हुसैन का चाहने वाला है, लेकिन कितना चाहने वाला है ये नहीं पता था। एक मरतबा करीब गए, कहने लगे कि आपके यहाँ आने का मकसद हम समझते हैं, हमसे इमाम ने वसीयत की थी कि हमारी कब्रों को बनाना था, अगर कुछ ना हो सके तो एक मुट्ठी रेत उठाकर डाल देना, हमारे बच्चों में से वसीयत करके इमाम से ये कहिए कि क्या आप हमारी मदद करने के लिए आए हैं? कहा तुम मेरी मदद करो, मैं इन्हें दफनाने के लिए आया हूँ। बनी असर के लोगों ने कहा आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। कहा बस इतना करो, चट का इंतजाम करो। समझ नहीं पाए चट का इंतजाम क्यों करवाया, लेकिन जब देखा ना कि जा बजा जो टुकड़े पड़े हुए थे उन्हें उठा कर मेरे मौला ने चट पर जमा करना शुरू किया, तो बनी असद वाले समझे कोई लाशा था जिसे पामाल किया गया, कि जिसका उठना आसान न था। और जब मेरा मौला चाहता था कि अपने बाबा को दफना देना, जब चाहता था कि अपने बाबा को दफना देना, तो मेरा मौला एक मरतबा कोशिश करते करते जमीन पर बैठ गया, रोकर कहता है शाहे नजफ तेरी मदद को आई, अबुल हसन तेरी मदद को आई। अरे मौलाए कायनात के हाथों ने उन पसलियों को समेटा है जिन्हें सज्जाद के हाथ में समेट सके। आज़ीज़ा ने ग्रामी यही वजह है कि ताउम्र जब तक जीते रहे सज्जाद, कसाब अगर देख लेते थे ना तो कटे हुए गोश्त पर कपड़ा डालकर पर्दा कर देते थे कि ऐसा ना हो कि जवान बेहोश हो जाए, कि जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज़ीज़ा ने ग्रामी कल की तारीख का ये वक्त है ज़ोहर का कि जब अहले मदीना मदीना वापस आए हैं, सुने कि 63 महफिलों में जो सिधारे थे वो 3 महफिलों में सिधारे वाले क्या हो गए वो जवान, क्या हो गए वो बनी हाशिम, क्या हो गए वो बच्चे, क्या हो गया अली अकबर के ब्याह का साज़ो सामान, क्या हो गया ये 3 महफिलों में सिमट कर कैसे आ गए। और जब मदीना पर नजर पड़ी तो बेरों में मदीना एक मरतबा जनाबे उम्मे कुलसूम ने लोहा बुलंद किया, मदीना तो जन्नत का
عطا کرے. آپ دنیا دیجیے, یہی حق ہے, یہی حق ہے کہ آپ ہم رو کر اس بیوی کو مطمئن کریں, اسے راضی کریں کہ جو ہمارے آنسوؤں کو سمیٹ کر لے جاتی ہے اور کربلا پہنچ کر اپنے لال کی تربت کے پاس جا کر کہتی ہے جو میرے لال تمہارے عزت آنسو لائے, یہ سچے آنسو ہے جو تمہارے سبوں پر عزیزہ نے کھائی. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بس میں نے اختتام کیا, 2-4 جملے روایت آپ کے سامنے پیش کروں اور اجازت لے لوں. اب کہا یہ رو علم کو بشیر کے ہاتھ میں دے دو. اس طرح سے اگر ہم مدینے میں داخل ہو گئے, عجب نہیں کوئی ہمارا حال دیکھ کر مر جائے. ارے کہا علم کو بشیر کے ہاتھ میں دے کر اس سے کہو کہ اعلان کر دے. آگے بڑے بشیر اور کہنے لگے حسین ابن علی کا قافلہ, حسین ابن علی کا قافلہ. جب لوگوں نے اور گھیرا تو چاہا کہ ان سے پوچھے تو دوسرا جملہ کہا حسین مارے گئے, کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے سے مار کر دیے گئے. ارے یثرب میں ایک شور گریا کی آواز بلند ہوئی, لوگ ماتم کر رہے تھے. ایک عجب حال ہوا, ایک مرتبہ ایک طرف سے محمد حنفیہ کے سنا, دوڑ کر پہنچے تو لیکن خیمے کے پاس دیکھا ایک ضعیف ہے. جب اس سے حال دریافت کرنے لگے تو سنا کہ حسین مارے گئے. کہا پاس کہاں ہے, کہا پہلے وہ مارے, تب حسین مارے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو علی و بطول کی بیٹیاں گئی حسین کے ساتھ وہ کہاں ہے. کہا نہ پوچھیے چچا, بازاروں میں درباروں میں پھرائی گئی, شرابی کے دربار میں بکرا چادر. محمد حنفیہ نے سنا تھوڑا کر گر گئے. ایک مرتبہ ضعیف نے چاہا بازو تھامے اور جو چچا نفس سے مخاطب کیا تو تڑپ کر محمد حنفیہ نے کہا کیا تمہاری ہماری کوئی رشتہ داری ہے, میں تمہیں پہچان نہیں پاتا. کہا کہ میں آپ کا بھتیجا علی ابن حسین, میں آپ کا بھتیجا علی ابن حسین ہوں. کہا یہ کیا ہو گیا, یہاں سے گئے تھے تو جوانے گانا تھے, آئے ہو تو بال سفید ہو گئے ہیں, ارے آئے ہو تو کمر میں خم پڑ گیا ہے. بھتیجے یہ تو بتاؤ کلائیوں میں کیا ہوا. کیسے بیان کرے سچائی, زیورات جسم کی جلد کو بھر رہے ہیں. عزیزان گرامی کیسے بیان کرے. ایک مرتبہ تڑپ کر محمد حنفیہ نے چاہا بھتیجے کو گلے لگا, رو کر کہنے لگے آہستہ چچا ابھی تک تو ہوئے زخم تازہ. تو آپ کے زخم ابھی بھی تازہ ہے, بس حوصلہ کر کے سن لیجیے, آپ سے اجازت دے دیں. سغرا نے سنا کہ میرا بابا آ گیا. شہادتیں سب کی عاشور کے دن ہیں, لیکن ایک عاشور کے دن ہم سب کے مصائب نہیں پڑتے. ہم نے دنوں میں بات کیا ہے کہ رونے میں آسانی ہو جائے. جو 2 مہینوں سے آپ مصائب سن رہے ہیں, سغرا نے چند لمحات میں سنے. میرا بابا بھی نہیں آیا, میرا ابو بھی نہیں آیا, میرا بھیا علی ابن نہیں آیا. ارے حد ہو گئی, قاسم اور محمد نہیں آئے. ایک مرتبہ کہا میری ماں میرا باپ کہاں ہے. زینب نے اشارہ کیا اور میرا باپ کے پاس پہنچی. کہا کیا سکینہ مجھ سے ناراض ہے, کیا اگر مجھ سے نہ ملے گی, کیا مجھے بالا کرنے سے نہیں گئی. ارے میں کو گلے لگا کر بابا کا پیسہ تو دے دو, میں چچا کا سکینہ نہیں آئی میری جان, اس لیے کہ سکینہ شراب کچھ یاد آ گیا. سنیا ماں کی گودی کو ٹٹولا, پھر یاد آیا برس بیت گیا, اب گودی میں تو نہیں آیا ہے. اگر گود میں نہیں ہو سکتا پہلے میں بیٹھا ہوں. اپنے ننھے علی اصغر کو جب تلاش کرنا شروع کیا,
औसाकुम रब्बुकुम। एक बीबी थी ज़ैनब कि जो अपने पोते के साथ घर से बाहर निकली। बशीर का ऐलान सुना। बशीर ने कहा हुसैन इब्न अली मारे गए। पहुंची आके अपने पोते से कहा जाकर पूछो अब्बास कहाँ है। बशीर आगे आए। बच्चे ने एक मर्तबा बशीर को देखकर कहा ये बताओ मेरे बाबा का अलम तुम्हारे हाथ में कहाँ से आया? बशीर कहते मैं समझ गया ये गाजी की औलाद। मैं आगे बढ़ा ज़ईफ़ा के करीब पहुंचा तो उस खातून ने एक मर्तबा मुझसे सवाल किया कि ये तुम क्या कहते हो हुसैन मारे गए? कहा हाँ बीबी हुसैन मारे गए। नैनावा के दश्त में 3 दिन के भूखे प्यासे कत्ल कर दिए गए। कहा कैसे मुमकिन है? मैंने तो अब्बास को के साथ किया। कहा नहीं अब्बास पहले मारे गए उसके बाद हुसैन मारे गए। कहा अब्बास को मार डाला कैसे? कहा सर पर गुर्ज़े कारी लगा। अब इस बीबी ने एक अजीब जलाल में जुमला कहा उसके सर पर कौन मार कर सकता है? उसके बाजुओं में बड़ी उसके बाजुओं में बड़ी ताकत है। उसके सर पर कौन मार कर सकता है? बशीर समझ गए ये अब्बास की पालने वाली माँ है। अरे अपने अल्फाज को रोका। कहा नहीं बीबी हुआ तो यही। कहा कैसे हो सकता है? कहा पहले बाजू कलम हो गए उसके बाद सर पर गुर्ज़े कारी लगा। ये सुनकर माँ बैठ गई। हर दिन हर रात हर सुबह शाम ये एहसास तड़पाता रहा बनीन को। ये एहसास तड़पाता रहा कि मेरे लाल के बाजू कलम हो गए सर पर गुजर गया। किससे पूछे? हर का दिल टूटा हुआ है और फिर सेक नहीं देता। ऐसी वफादार उम्मुल बनीन है कहती है मैं तो हुसैन का मातम करूंगी अपने बच्चों पर कभी गिरिया नहीं किया। अज़ीज़ान इकरामी लेकिन एक मौका आया कि जब जमाने में ईद आई जमाने में ईद आई ऐसी ईद के जिसमें ज़ैनब ने बैठकर उड़ते हुए सहनों को देखा। नजर में 18 भाइयों की सूरतें फिर रही। ईद का वो माहौल याद आ गया। वो बच्चों के नए कुर्ते याद आ गए। अरे अजब एक हाल है। बीबी सुबह से लेकर शाम तक भाई के घर में गिरिया करती रही लेकिन जब शाम का वक्त आया ना तो कहा नहीं कुछ रहा ज़ैनब के पास तो क्या हुआ? ज़ैनब मामूल नहीं बदलेगी। उठी के जाकर माँ से मुलाकात करूं। अरे चली तो बीबी की नजर में न जाने क्या क्या मंजर हमेशा मौला मोहम्मद मेरे साथ हुआ करते थे। मेरे भाई मुझे सवार कराया करते थे। अरे बहुत पकड़ पकड़ के कोई भतीजा आगे चलता था। जब मैं करीब पहुंच जाती थी उम्मुल बनीन के घर तो मुझे मेरा कद्दावर गाजी नजर आता था। अरे जब आता था आगे तो मुझे दूर से नजर आ जाता था मेरा भैया मुझे लेने आया। आज ज़ैनब चादर को समेटे एक कनीज को साथ लिए पहुंची है कि जब दरवाजे पर आई ना ऐसा मालूम हुआ बीबी कदम निकल जाएगा। मुझे ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं और हर बात रिवायत में लिखी नहीं होती लेकिन अपनी फितरत से फैसला कीजिए। अपने दिल में भाइयों के लिए जो मोहब्बत है उससे फैसला कीजिए। क्या बीबी की नजर में वो सूरत कब्र बनी आए? मेरा भैया आता था अपना जानू मोड़ता था मेरा हाथ थाम के मुझे सवारी से उतारता था। जब मैं उतर जाती मेरे लिए एक कुर्सी तैयार करता मेरे लिए शरबत पेश करता और जब शरबत पेश कर लेते तो एक मर्तबा मैं शरबत को पीकर उससे कहती भैया तुम्हें ईद मुबारक हो। ज़ैनब का एक जुमला है कि जो रिवायत में महफूज है कि बीबी ने कहा हर साल अपनी माँ से ये कहती थी कि अम्मा जानती हो कल सबने फलक पर चांद देखा तो आज ईद मना ली लेकिन मैंने अब अपने चांद को देखा है। अब मैंने अपने भैया को देख लिया। अब मैंने अपने अब्बास को देख लिया। बस मैंने अपना खबर देख लिया। अब मेरी ईद हो गई। अज़ीज़ान इकरामी एक अजब हाल है कि जब अंदर दाखिल हुई वो अब्बास नहीं को
نے اتنا گریہ کیا کہ دونوں کو غش آ گیا. جب غش سے فاقہ ہوا تو ام المنین نے مناسب جانا کہ یہی وقت ہے کہ جب میں اس ذکر کو کر لوں, اس سوال کو پوچھ لوں. کہا بی بی ایک سوال ہے شہزادی, اگر آپ مناسب سمجھیے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں, اگر جینا چاہے جواب دینے کا تو نہ دیجیے, اگر جینا چاہے تو جواب نہ دیجیے. کہا ماں زینب کیا کچھ برداشت کرائی ہے, پوچھئے ماں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہا میں نے سنا ہے میرے لال کی بازو کا نام ہے. تمید گاہوں سے بنائی انہوں نے ان بازوؤں کو کاٹا جن کی طاقت سے حسین کا دل مضبوط تھا. کہا یہ بتاؤ پھر کیا ہوا بی بی. کہا چری آگے بڑھتا رہا, پھر مشکیزہ بھی چھلا, آنکھ میں تیر بھی لگا, سر پہ گز بھی لگا. پھر کیا ہوا. کہا آپ نے گھوڑے کو